لیکن آپ روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہند و پاک کے معروف عالم دین و فقیہ اور 100 سے زائد کتابوں کے مصنف، شریعہ کونسل کے سیکریٹری حضرت مولانا ریاض الاسلام ندوی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بنیادی سوال کرتے ہیں۔ حضرت مولانا، زکوٰۃ کا نصاب سونا اور چاندی کی مقدار پر ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ مولانا، آج کے دور میں سونے کی قیمت آسمان پر ہے اور چاندی کی قیمت زمین پر ہے، یعنی آج کی تاریخ میں سونا کا ریٹ جو ہے 65,000 روپے فی تولہ ہے اور چاندی کا بہت ہی کم ہے۔ تو یہ جو تفاوت ہے، یہ جو قیمتوں کا فرق ہے، تو موجودہ دور میں اگر کوئی سونے کے بجائے چاندی پر ہی اپنا نصاب طے کر لے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ آخر ہم موجودہ وقت میں اس کو کس طرح سے اس کی تشریح کریں گے، اس پر رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا نصاب سونے میں بیان کیا گیا ہے اور زکوٰۃ کا نصاب چاندی میں بیان کیا گیا ہے۔ دونوں نصاب الگ الگ متعین کیے گئے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ 20 مثقال دینار جو سونے میں ہوتا تھا اور 200 درہم چاندی کا جو درہم ہوتا تھا، یہ نصاب حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس 20 مثقال دینار کے برابر جو 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، اگر اس کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی جو 200 درہم کے برابر ہوتی ہے وہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے نکالے گا، یہ موجودہ دور کا ایک اہم سوال ہے۔ تو بعض فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ ہر نصاب الگ الگ ہے۔ کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونے سے کم ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں نکالنی، کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں نکالنی۔ لیکن حنفی فقہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نہیں، اگر کسی کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ کیش ہے تو تینوں کو ملایا جائے گا۔ اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں واجب ہوگی۔ چاندی یا سونے کے کسی ایک جی تو میں بتا رہا ہوں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے، تینوں کو ملا کر اگر کسی ایک نصاب کے برابر بھی رقم پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ نے جو بتایا کہ سونے کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تقریباً 5 لاکھ سے اوپر کی مالیت ہو تبھی ہوگا، جبکہ چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ تقریباً 45 سے 50 ہزار ہی میں ہو جائے گا۔ تو اسٹینڈرڈ کیا ہے اس وقت؟ یہ سوال ہے کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ تو یہ فقہ حنفی کی روح سے، چونکہ تینوں کو ملا کر اگر اس کی مالیت 50,000 کے آس پاس میں ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں، اگر کسی کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہے تو کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے تو وہ صاحب نصاب مانا جائے گا۔ ایک بات عرض کر دوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں نصابوں کی ویلو ایک ہی تھی۔ جو ویلو 20 مثقال سونے کی تھی اتنی ہی ویلو 200 درہم چاندی کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ دونوں کی مالیت میں
فرق ہوتا گیا یہاں تک کہ اب دونوں کی مالیت میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ فقہ حنفی میں گویا کہ چاندی کو اسٹینڈرڈ مانا گیا ہے کہ تینوں کو ملا کر اگر چاندی کے نصاب کے بقدر پیسہ ہو تو وہ شخص صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی۔ حنفی فقہ اس کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، زیادہ لوگ صاحب نصاب بن جائیں گے، زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، زیادہ زکوٰۃ نکلے گی اور اس سے زیادہ غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ بات پورے طور سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر آج کل کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں حاصل کر سکتا، نہیں لے سکتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ضرورتیں ہیں، ایجوکیشن کی فیس ہے، علاج معالجہ کے خرچے بہت بڑھ گئے ہیں، تو گویا کہ یہ جو رقم ہے آج کل بہت معمولی ہے، اس کو اسٹینڈرڈ بنانا درست نہیں ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ نصاب کیوں بنایا گیا ہے، ایک متعین حد نصاب کی کیوں طے کی گئی تھی؟ شاہ ولی اللہ نے اس کے بارے میں ایک بہت اہم بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یہ جو نصاب بنایا گیا تھا اس کے پیش نظر یہ تھا کہ اتنی مالیت ایک سال کے لیے ایک غریب شخص کے اپنے خاندان کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اگر اس حکمت کو ہم پیش نظر رکھیں تو ظاہر ہے کہ آج کل جو چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس کی بنا پر 40-45 ہزار روپے کسی ایک خاندان کے لیے ایک سال کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا۔ ان اسباب سے بعض علماء کی یہ رائے سامنے آئی ہے، متعدد علماء نے یہ رائے پیش کی ہے کہ آج کل چاندی کو اسٹینڈرڈ بنانے کے بجائے سونے کو اسٹینڈرڈ بنانا چاہیے، یعنی کسی کے پاس کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ کیش ہو، اگر تینوں کو ملا کے اس کی مالیت سونے کے نصاب کے برابر یعنی کہ 5 لاکھ روپے ہوتی ہے تو اس کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس موضوع پر بعض فقہی سیمیناروں میں بھی غور کیا گیا ہے، لیکن ان میں بھی آخر میں یہی تجویز منظور ہوئی کہ چاندی ہی کو اسٹینڈرڈ سمجھا جائے گا۔ بہرحال یہ علماء کی ایک رائے ہے، اسی پر اب تک کا فتویٰ ہے، لیکن یہ رائے کہ اب اسٹینڈرڈ سونے کو بنانا چاہیے، یہ ایک مضبوط رائے ہے۔ اس کے حق میں کچھ دلائل بھی ہیں۔ آپ کی رائے بھی یہی ہے؟ میری بھی رائے یہی ہے کہ موجودہ دور میں سونے کو اسٹینڈرڈ بنانا چاہیے، اس لیے دوسرے علماء کو غور کرنا چاہیے اور جو فقہی اکیڈمیاں ہیں ان کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے اور اسی کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ کامنٹ باکس میں جا کر اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔